السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک سے پہلے ایک بڑے فتنے نے جنم لے لیا۔ وہ فتنہ ایسا کہ اس فتنے سے بچنا اور دوسروں کو بچانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس فتنے کا تعلق سیدھے سیدھے ہمارے ایمان سے ہے اور ہمارے عقیدے سے ہے۔ یوں تو اس طریقے کے فتنے بے شمار اس سے پہلے بھی ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے اس طریقے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن یہ دعویٰ ان لوگوں کے دعوے سے کچھ الگ ہے اور یہ چیلنجنگ طریقے کا ایک دعویٰ ہے۔ استقبال ایک مطلب پھر آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی ہے، نعوذ باللہ، اور اس انسان نے جو چیزیں بتلائی ہے اور جن چیزوں کا دعویٰ کیا ہے اور جو باتیں کہی ہے اسے سن کر بہت سارے مسلمان پریشان ہیں اور بہت سارے لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کیا واقعتاً اس طریقے کی باتیں ہو سکتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی جان لیں کہ اس طریقے کے دعویٰ کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں اور اس طریقے کا دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے اور کیا واقعتاً اس طریقے کے دعوے کرنے والوں کی دعوے میں کچھ سچائی ہوتی ہے یا نہیں، یا محض امت محمدیہ کو بھڑکانے کے لیے اور امت محمدیہ میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طریقے کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنے والے انسان پنجاب پاکستان کا ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ امام مہدی ہے، اور اس طریقے کے بے شمار دعوے کیے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں چاند گرہن بھی ہوگا، سورج گرہن بھی ہوگا، اور بے شمار فضیلتیں اور بے شمار دلیلیں اپنے مہدی ہونے پر دی ہے۔ ایک کام کریں، سب سے پہلے آپ اس بدبخت کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے جو دعوے کیے اس دعوے کی کیا سچائی ہے، اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی کیا علامت اور کیا نشانی بتائی ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے کی باتیں کریں گے۔ اہل بیت کا 12واں امام امام مہدی ہوں، جسے آپ سب صاحب زبان کے نام سے یاد کرتے جانتے ہیں۔ میرا اصل نام ہے سید تحسین احمد عباسی، اور آج میں اللہ پاک کے حکم سے اپنے ظہور کا اعلان کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے پہلے بھی بہت سے جھوٹے دعوے دار امام مہدی اپنے آپ کو بولتے رہے ہیں اور اپنے انجام کو پہنچتے رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اور اللہ پاک کے حکم سے اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اعلان کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کے میں آپ کو نشانیاں بھی بتاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا نشانیاں ہیں، کس بیس کے اوپر آپ یہ سب بات کر رہے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہیں۔ امام مہدی کے آنے کی جو سب سے بڑی نشانی ہے، جو کہ سب نے آپ سے اس وقت چھپائی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سے روحانیت ضبط کر لی جائے گی، جو کہ اللہ پاک کے حکم سے میں نے جتنی بھی روحانی طاقتیں اس پوری دنیا کے اندر تھیں ان کو ضبط کر لیا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت اگر روحانیت کسی کے پاس ہے تو صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں ہوں گے۔ یہ جو رمضان ابھی آ رہا ہے اس میں آپ پہلے دیکھیں سورج گرہن بھی ہوگا اور چاند گرہن بھی ہوگا۔ تیسری بات آپ سب کو میں یہ بتا دوں کہ جو دجال کا بولا جاتا ہے کہ جی دجال آئے گا اس کے بعد امام آئیں گے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دجال کوئی مخلوق نہیں ہے۔ دجال وہ نظام ہے جو اس وقت سب کے اوپر قابض ہے، اس نے لوگوں کی روٹی بھی چھین لی ہے، دنیا میں جنگیں ہیں، ہر طرف کیا حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ شیطانی قوتیں اور طاقتیں اپنے عروج کے اوپر۔ اگرچہ کوئی بھی میری بات کو آزمانا چاہتا ہے تو کوئی بھی روحانی مریض جس کے ساتھ کوئی بھی جادو جنات کا کسی بھی قسم کا روحانی مسئلہ ہو یا جسمانی بیماری ہو لاعلاج مرض ہو، اسے میرے پاس آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ ایک مریض 5 منٹ کے اندر ٹھیک ہو جائے گا، حد سے حد 5 منٹ۔ اس نے 2-3 دعوے کیے، ان 2-3 دعووں کو میں آپ کو جواب دے دوں۔ اس نے کہا کہ روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ روحانیت ختم ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ روحانیت ختم ہونے کی وجہ یہ ہے لوگ جانتے ہیں، لوگوں کے پاس علم موجود ہے، لیکن اس علم کے جاننے کے باوجود اس علم پر لوگ عمل نہیں کرتے، لوگوں کے اندر سے دینداری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم جس دور پہ جی رہے ہیں وہ قرب قیامت کا دور ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، تو دھیرے دھیرے روحانیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ دوسرا دعویٰ اس انسان کا یہ تھا کہ دجال کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ دجال ایک سسٹم ہے جو لوگوں کو اور غریب سے غریب تر بناتا جا رہا ہے۔ آپ کی اسکرین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق ہمیں کئی باتیں بتلائیں۔ من جملہ ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ دجال آئے گا، اس کے لیے مدینے میں داخل ہونا حرام ہوگا، مدینے کے قریب جو شور زمین ہے میں سے بعض پر وہ اترے گا، پھر ایک شخص جو اس زمانے کے سب لوگوں میں نیک ہوگا یا سب نیک لوگوں میں سے ہوگا دجال کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا تھا۔ پھر دجال اپنے لوگوں سے کہے گا کہ بتاؤ تو اسے میں اگر قتل کر ڈالوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تم لوگ میرے بارے میں یعنی میری خدائی میں شک کرو گے؟ تو لوگ کہیں گے نہیں۔ دجال اس شخص کو قتل کر ڈالے گا، پھر اس کو زندہ کر دے گا، تو وہ شخص زندہ ہونے کے بعد کہے گا خدا کی قسم آج کی طرح مجھے تیری پہچان پہلے کبھی نہ تھی۔ دجال کہے گا اسے قتل کر دوں، لیکن اس پر قدرت نہیں دی جائے گی۔
اور دوسری حدیث بھی ہے کہ جس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بہو بہو نقشہ بتلایا گا کس طریقے سے ہوگا اور اس کیا کام کرے گا. آپ کی اسکرین میں وہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ باتیں نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. وہ کانا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم کے طرح کی چیز ساتھ ہوگی جو جہنم کہی جائے گی، در حقیقت جنت ہوگی. میں تمہیں اس فتنہ دجال سے اس طرح ڈراتا ہوں جس طرح نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا. چونکہ یہ دعویٰ رمضان المبارک سے پہلے کیا گیا تھا، چونکہ لوگوں کا رجحان رمضان المبارک سے پہلے دین کے طرف زیادہ ہوتا ہے، تو اس معنی کر کے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ لوگ اس کے طرف مائل ہوں گے. اور اس نے یہ باتیں بھی کہی کہ میں سب طریقے کا علاج کرتا ہوں، نعوذ باللہ، جس کو میرے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے وہ میرے پاس آیا اور میں 5 منٹ میں اس کا علاج کر کے دوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس طریقے کے بے شمار لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بالکل خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ امت کو گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان اور جو علامت بتائی تھی امام مہدی کی، وہ یہ تھی کہ وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے کوئی امام مہدی ہے، بلکہ علماء کی ایک جماعت ان کو پہچانے گی اور علماء کی جماعت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی کوئی امام مہدی ہے، اور ان کا نام جو ہوگا وہ میرے نام پہ ہوگا اور میرے باپ کے نام پہ ہوگا. یعنی ان کا نام بھی احمد محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. اسی سے فتنہ ابن شکیل بن حنیف بھی واضح طور پر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ فتنہ شکیل بن حنیف جو ہے اس کا نام شکیل ہے اور وہ حنیف اس کا باپ کا نام ہے. اس سے صاف طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کے خلاف یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہر ایرو گیرو نتھو گیرو کی باتیں سن کر اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں، بلکہ اس طریقے کی چیزوں کو علماء سے تحقیق کریں اور اس کے بعد ہی اس چیز کو انکار کریں یا منع کریں، جو بھی کرنا ہو کریں. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے ایمان اور لوگوں کا عقیدہ محفوظ ہو سکے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.